فلور کراسنگ سے متعلق آرٹیکل 63A نظرثانی کیس کی سماعت۔ پی ٹی آئی وکیل کا بینچ میں شریک 2 ججز پر اعتراض۔ باہر 500 وکلا کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے خلاف کیسے فیصلہ آئے گا، مستفین کاظمی کی دھمکی۔ چیف جسٹس نے وکیل کو کمرے عدالت سے باہر نکال دیا۔ پی ٹی آئی کے وکلا احتجاج کے لیے سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات، اہلکاروں کو آنسو گیس شیل اور رائفلیں فراہم کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کی آج احتجاج کی کال۔ میاں والی، فیصل آباد اور بھاولپور سمیت کئی شہروں میں دفعہ 144 نافذ، مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریاں۔ ایران نے اسرائیل پر 200 میزائل داغ دیے، سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم، وزراء، صہیونی فوجی اور شہری جان بچانے کے لیے بنکرز میں چھپ گئے۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد تہران میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ غزہ میں بچوں کا رات بھر رقص، بیروت، یمن، اردن اور عراق میں بھی جشن۔ ترکیہ کے نجی ٹی وی شو پر مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اسرائیلی حکومت کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی ایران کے میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ ایرانی میزائل فضا میں مار گرانے کی کوششوں میں کروڑوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اگلا حملہ اس سے کئی زیادہ تکلیف دہ ہوگا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا انتباہ۔ ایرانی صدر نے اسرائیل کے خلاف میزائل حملے کو فیصلہ کن رد عمل قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کے حملوں کو بڑی غلطی قرار دے دی، ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ ایران نے ریڈ لائن عبور کر لی، اسرائیلی وزیر خارجہ کا دعویٰ۔ امریکہ نے ایران کا حملہ بظاہر ناکام قرار دے دیا، اسرائیل کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان۔ اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، برطانوی وزیر اعظم کا بیان۔ مشرق وسطیٰ کی بڑھتی کشیدگی پر آج سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ اسرائیل اور اردن نے سویلین طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ اسرائیل میں تمام ہوائی اڈے بھی عارضی طور پر بند کر دیے گئے۔ دنیا بھر کی ایئر لائنز نے مشرق وسطیٰ میں اپنے آپریشنز میں تبدیلیاں کر دی۔ پی آئی اے نے اپنی پروازوں کو ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا، تمام پروازوں کے کپتانوں کو احکامات جاری، فلائٹ پلان از سر نو ترتیب دے دیے گئے۔ اسرائیل پر ایرانی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% اضافہ، کرپٹو مارکیٹ بری طرح متاثر، بٹ کوائن کی قدر میں 5% کمی۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت۔ تحریک انصاف کو ایف آئی اے سے الیکشن ریکارڈ لے کر جمع کرانے کی مہلت مل گئی۔ 3 مارچ کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ڈرامہ ہوا، اڈیالہ جیل پی ٹی آئی کا کیمپ آفس بنا ہوا ہے، اکبر ایس بابر کی گفتگو۔ آئی ایم ایف کے قسط ملنے کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب ڈالرز تک پہنچ گئے، 2 ماہ امپورٹ کے مساوی ہیں، ڈالرز کی سپلائی بہتر ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کی پریس کانفرنس۔ لاہور میں نابینا افراد کا احتجاج 10ویں روز میں داخل، مظاہرین نے پنجاب اسمبلی کے سامنے اٹھ کر ایوان وزیر اعلیٰ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں آپریشن، کالعدم BLA کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، 6 سرگرم دہشت گرد ہلاک، ملزمان فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ ڈیرہ مراد جمالی ڈسٹرکٹ جیل کے قریب وین پر فائرنگ سے 2 قیدی ہلاک، 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے، پولیس کی فائرنگ سے 1 حملہ آور بھی زخمی ہو گیا۔ اور بابر اعظم پاکستانی ون ڈے ٹیم کی کپتانی سے مستعفی، سابق کپتان ساتھی کرکٹرز کی سپورٹ نہ ہونے پر دل برداشتہ تھے۔